بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ عوامی کونسل چینل ہے یہ اور میں منظور آزاد بول رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اچھائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچ کا ساتھ دینے کا توفیق عطا فرمائے اور ناحق اور برائی پر چلنے سے بچائے۔ دوستو ہم اس چینل پر بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کی، پاکستان کے سیاستدانوں کی اور عوام کی، اور آج کا ہمارا موضوع ہے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی لڑائی۔ تو جناب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی لڑائی چل رہی ہے اور ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں، حالانکہ غدار کوئی بھی نہیں ہے۔ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ملک کی سلامتی کی ضامن ہے اور سیاستدان ملک چلانے کے ضامن ہے، اور دونوں ملک چلاتے ہیں۔ تو ملک چلانے والوں کو ہم کس طرح غدار کہہ سکتے ہیں؟ مگر یہ کرسی کی لڑائی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شروع سے ہی ملک میں کچھ اس طرح کا نظام قائم کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا لینا پڑا، اور ملک کے اقتدار پر کبھی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہو جاتا تھا، کبھی سیاستدان کا قبضہ ہو جاتا تھا، مگر یہ دونوں تھے ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے، اور ان کی اس لڑائی میں یا یوں کہیں کہ اس اختلاف میں عوام کو پیچھے ہی رکھا گیا ہے، اور 70 سالوں میں عوام کی کوئی بھلائی نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کام کس طرح چلتا رہتا ہے اور آگے کس طرح چلے گا، اور کوئی تجزیہ نکالتے ہیں نتیجہ کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو جناب شروع سے ہی سیاستدان کبھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیتے آ رہے ہیں۔ تو شروع کے دنوں میں ہی آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کے کمانڈر ان چیف، اس وقت جس کو آرمی چیف کہتے ہیں اس وقت اس کو کمانڈر ان چیف کہتے تھے، وہ جب جنرل ایوب خان تھے تو ان کو وزیر دفاع بنایا گیا، اور دفاع کا سیکریٹری اسکندر مرزا ملک کا صدر بن گیا۔ پھر اسکندر مرزا نے سیاستدان کو لگانے کے لیے ملک میں مارشل لا لگایا، اور جنرل ایوب خان جو تھا وہ اس وقت کمانڈر ان چیف تھا۔ مگر صدر ایوب خان نے جو بعد میں صدر بنا، اس وقت صدر جو اس وقت اسکندر مرزا بنے ہوئے تھے اس کو بھی چلتا کیا، اور حکومت پر قبضہ کر کے سن 58 میں پورے ملک میں مارشل لا لگا دیا، اور سیاست کو اور سیاستدانوں کو بین کر دیا۔ تو ہوا یہ کہ جو سیاستدان کام پاکستان سے چلے آ رہے تھے اور پاکستان کے قیام میں ان کا بہت کنٹریبیوشن تھا، وہ تو آؤٹ ہو گئے، ان کی سیاست پر بین لگا دیا گیا، اور 10 سال تک صدر جنرل ایوب خان حکومت کرتے رہے ملک میں۔ تو بلا شبہ اس کی حکومت میں کچھ اچھے کام ہوئے، خاص طور پر اس کی حکومت نے ملک میں صنعتوں میں بڑی ترقی کی، اور پاکستان کی انڈسٹری بہت ترقی یافتہ ہو گئی تھی اس ملک میں اس زمانے میں۔ مگر وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اور وہ ملک کو ڈکٹیٹر کی طور پر چلا رہا تھا، سارے سیاستدانوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا تھا، اور اس نے ملک میں ایک بنیادی جمہوریت کا نظام
رائج کر دیا تھا، جس کے طریقے پر وہ بی ڈی کے جو ممبر تھے ان سے ووٹ لے کر وہ صدر چنا جاتا تھا۔ پہلی مرتبہ تو وہ بی ڈی کے ووٹ لے کر صدر ہو گیا، مگر دوسری مرتبہ جب الیکشن ہوا تو سیاستدانوں نے سب نے مل کر محترمہ فاطمہ جناح کو کے مقابلے میں انتخاب میں کھڑا کیا، اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاست اس ٹائم آمنے سامنے آ گئی۔ مگر ایوب خان نے اور اس کے ہواریوں نے اور جو اس کے پارٹی کے لوگ تھے اس نے بھی اپنی پارٹی بنا لی تھی، مسلم لیگ نام سے اس نے بھی اپنی پارٹی بنا لی تھی۔ تو انہوں نے تو محترمہ فاطمہ جناح کو غدر قرار دے دیا، اور پھر یہ غداری کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ الیکشن میں تو جیسے تیسے دھاندلی کر کے ایوب خان جیت گئے، اور پھر 65 کی جنگ لگی۔ تو 65 کی جنگ میں ملک کی مفاد میں سب سیاستدان خاموش ہو گئے، اور ایوب خان نے جو ہے وہ جنگ جیتی یا ہاری، مگر وہ تاشد کا معاہدہ کر کے جو ہے وہ انڈیا سے تاشکند سے واپس آئے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کا نیگیٹو جو ہے امیج اور ایفیکٹ ملک میں شروع ہو گیا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ تاشکند میں پاکستان کے ساتھ غداری کر کے آیا ہے۔ خاص طور پر اس بات کو صدر ایوب خان کے اپنے چہیتے اور وزیر خارجہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے بہت اس معاملے کو آگے بڑھایا، اور ان کے بیچ جو ہے وہ اختلافات ہو گئے۔ تو صدر ایوب خان نے ان کو نکال دیا، یا بھٹو صاحب نے استعفیٰ دے دیا، مگر وہ ایوب خان کو چھوڑ کر باہر آئے اور ایوب خان کے خلاف تحریک چلا دی۔ تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے بنانے والے سیاستدان جو تھے وہ تو ایوب خان کے دور میں یوں سمجھو کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سیاستدان اور سیاست چلی ہے، وہ ساری سیاستدان اور ساری سیاست اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے۔ ایوب خان کا ماشاء اللہ اگر نہیں لگتا تو بھٹو صاحب لیڈر نہیں بن سکتے تھے، اور اگر جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ نہیں لگتا تو نواز شریف لیڈر بنتا، نہ محترمہ بے نظیر بھٹو لیڈر بنتی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاست چل رہی ہے وہ ان جنرلوں کے پیداوار سیاسی لیڈروں کی چل رہی ہے، اور جو پاکستان بنانے والے سیاستدان تھے وہ بیچارے مرکب گئے۔ تو ایوب خان کو بھٹو کی تحریک اکیلی نہیں تھی، بھٹو کے ساتھ اصغر خان جو پاکستان فضائیہ کے سربراہ رہ چکے تھے وہ تھے، اور مشرقی پاکستان کے بنگالی وہ تھے۔ انہوں نے بھٹو کے ساتھ مل کر ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی، اور اس تحریک کے نتیجے میں ایوب کو اقتدار چھوڑنا پڑا، اور پھر ملک میں دوسرا مارشل لا لگ گیا جنرل یحییٰ خان کا۔ جنرل یحییٰ خان نے 70 میں الیکشن کرائے، بلا شبہ ان الیکشنوں کو پاکستان کی تاریخ میں شفاف الیکشن کہہ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کے ایک کردار شیخ مجیب الرحمان، جو ایوب خان کی ماشاء اللہ کی پیداوار تھی، اور اس کو بھی غدار قرار دے کر جیل میں بند کر دیا گیا تھا، مگر اس کی پارٹی کو 70 کے الیکشن میں بہت اکثریت ملی، اور ادھر ویسٹ پاکستان میں اس نے ایسٹ پاکستان کی ساری سیٹیں اٹھا لی سوائے ایک سیٹ کے، اور ویسٹ پاکستان میں پنجاب اور سندھ میں بھٹو نے الیکشن جیتا۔ باقی بلوچستان اور سرحد میں ANP جو اب بول رہی ہے اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی وہ جیت گئی تھی، اور مولانا مفتی محمود کی پارٹی، دونوں نے مل کر ادھر حکومتیں بنائی تھیں۔ تو بھٹو صاحب تھے تو جمہوری، مگر اس نے بھی
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار شیخ مجید کو منتقل ہونے نہ دیا، اور نتیجے میں پاکستان 2 الگ ہو گیا، اور بھٹو صاحب اسٹیبلشمنٹ یا یوں کہیں کہ فوجی جنرلوں کے سربراہ سے اقتدار میں آ گئے، اور وہ بقایا ویسٹ پاکستان، جس کو اب پاکستان کہا جا رہا ہے، اس وقت انہوں نے بھی اس کو نیا پاکستان کا نام دیا تھا، اس پر حکمران بن گئے۔ مگر بھٹو صاحب جمہوری طریقے سے سلیکٹ ہو کر آئے تھے اور ہم اپنے کو جمہوری حکومت کہتے تھے۔ 2 سال اس نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کر حکومت چلائی، اور 2 سال کے بعد وہ آئین دیا 73 والا، اس کے تحت حکومت چلائی۔ مگر اس کی حکومت کا طریقہ جو ہے ایک یوں سمجھیں کہ ڈکٹیٹرانہ ہی تھا۔ انہوں نے متفقہ آئین میں 7 ترمیمیں کی، 8ویں ترمیم تو بڑی مشہوری چلتی ہے جو ضیاء الحق نے کی تھی، مگر اس سے پہلے بھٹو صاحب نے بھی 7 ترمیمیں اپنی مرضی کی تھی، جس میں وہ بالکل مستقل عنان حکمران بن گیا تھا، اور سارے سیاستدان، مخالف سیاستدان جو تھے، ان سب کو جیل میں ڈال دیا تھا، اور کئی لوگوں پر، پوری پارٹی پر، عوامی نیشنل پارٹی جو ولیکان کی تھی، اس پر غداری کا مقدمہ ہے۔ تو یہ غداری کا کھیل شروع ہی چلتا آ رہا ہے، چاہے سیاستدان ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ مخالفوں کا غداری کا کھیل چلاتی رہتے ہیں۔ تو غداری کا مقدمہ بنا کر اس نے ولی خان کی پارٹی کو بین کر دیا، اور سارے لیڈروں کو جیل میں ڈال دیا، اور 77 کے انتخابات جو اس نے کہے، تو اس میں بہت ساری دھاندلیاں کی، حتیٰ کہ مخالف پارٹی والوں کو فارم بھی نہیں بھرنے دیا گیا، کئی لوگوں کو اغوا کیا گیا۔ بھٹو نے اپنے مخالف جو مولانا جان محمد تھے، اس کو اغوا کیا، اور بلا مقابلہ قومی اسمبلی کی 20-22 سیٹیں اور صوبائی اسمبلی کی بہت ساری سیٹیں بلا مقابلہ جیت لیں۔ تو یہ تھا ان جمہوری لوگوں کی جمہوریت کا طریقہ۔ مگر اس وقت کیا ہوا، ساری جو مخالف پارٹیاں ہیں وہ متحد ہو گئی تھیں، اور انہوں نے عوام میں جو ہے بھٹو کے خلاف تحریک چلائی، اور وہ تحریک گلیوں میں اور شہروں میں چلتی رہی، اور 3 مہینے تک وہ تحریک چلی، جس کے نتیجے میں پھر اسٹیبلشمنٹ نے فائدہ لیا، اور جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس تحریک سے ملک میں حقیقی جمہوریت بحال ہوتی، مگر اس کو بحال ہونے نہیں دیا گیا، اور ملک میں مارشل لا لگا، تو جمہوریت کو نام نشان ہی پاکستان سے ختم ہو گئے، یوں سمجھے۔ جنرل ضیاء الحق کی 10-11 سالہ مارشل لا میں ایک نئی کھیپ سیاستدانوں کی پیدا ہو کر آئی، جو اب تک پاکستان پر حکومت کر رہی ہے، اور اس کی سیاست کا طریقہ ہی کچھ عجیب ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد سیاست جو ہے وہ صرف ممبروں کی ذاتی مفادات کی سیاست بن گئی ہے، اور لوگ ادھر سے ادھر، اس پارٹی سے اس پارٹی میں چھلانگے لگاتے رہتے ہیں، اور یہ ہے پاکستان کی جمہوری سیاست اور جمہوری سیاستدانوں کا طریقہ جو اس ملک میں چل رہا ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق کے بعد 2 بڑے کردار پیدا ہوئے، نواز شریف اور بے نظیر بھٹو، اور یہ دونوں کردار اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے، کبھی وہ اقتدار حاصل کرتا رہا، کبھی وہ اقتدار حاصل کرتا رہا۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں جمہوری چیمپئنوں نے اس وقت ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا۔ بے نظیر بھٹو نے بھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر کبھی نواز شریف کو گرایا، تو کبھی نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر بے نظیر کو گرایا، اور یہ باری باری حکومت لیتے رہے، تا وقت کہ پھر ایک دوسرا مارشل آیا، جنرل مشرف کا۔ جنرل مشرف کا جو مارشل لا تھا وہ تو سب کے سامنے ہے، مگر پھر بھی سیاستدانوں نے فوجیوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑا۔ بے نظیر بھٹو نے باہر بیٹھ کر نواز شریف سے میثاق جمہوریت کیا تھا، اور اس میں انہوں نے
واضح لکھا تھا کہ ہم فوج کا ساتھ نہیں لیں گے اور فوج کے سارے جو حکومت حاصل نہیں کریں گے، مگر بے نظیر بھٹو نے جنرل مشرف سے این آر او کیا اور اسی این آر او کے نتیجے میں وہ ملک واپس آئیں، ورنہ اس کے خلاف ادھر بہت کیس تھے اور بہت سزائیں تھیں۔ جنرل مشرف این آر او کر کے انہوں نے اپنے کیس معاف کرائے اور سزائیں معاف کرائی اور ادھر ملک میں آ گئی۔ جنرل مشرف بابانگ زوہل کہتا ہے ٹی پر انہوں نے انٹرویو دیے تھے کہ بے نظیر اگر زندہ ہوتی تو میں ملک کا صدر ہوتا اور وزیر اعظم بنتی، کیونکہ انہوں نے مجھ سے این آر او میں یہی وعدہ کیا تھا اور یہی ہمارا ایگریمنٹ تھا۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا۔ بے نظیر بھٹو کو کس نے قتل کروایا یہ بھی ابھی تک ایک کہانی بنی ہوئی ہے اور اس کی پارٹی نے بھی اس کی کوئی صحیح طریقے سے جانچ نہیں کرائی، تو وہ اب تک ایک معاملہ بنا ہوا ہے اور سیاست کا ایک کردار بے نظیر بھٹو پاکستان سے ختم کر دیا گیا، مگر اس کے بعد ایک دوسرا کردار پیدا ہوا زرداری صاحب کا۔ زرداری صاحب کی سیاست تو عجیب سیاست تھی، وہ صرف اپنے مفادات اور اپنے جو ہے ذاتی اس کے عزائم کے تحت اور ذاتی انہوں نے جو کیا ہے ملک میں، اس کے اوپر جو الزامات ہیں کرپشن کے وہ سب کے سامنے ہیں، اور یہ بھی ایک ایگریمنٹ کے تحت 5 سال اس کو چلایا گیا اور پھر 5 سال کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کو لایا گیا۔ تو یہ ساری کہانیاں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے ایک ساتھ چلتی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد سے چلتی ہیں، مگر پتہ نہیں کس بات پر اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی انبن ہو گئی اور 2014 میں انہوں نے ایک نیا کردار پیدا کیا عمران خان کا۔ یہ کردار 2013 کی الیکشن سے پیدا کیا گیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بڑی پارٹی بنا کر اسمبلی میں کچھ سیٹیں دلوائی اور 2014 میں نواز شریف کے خلاف اس کی تحریک چلائی گئی اور دھرنا لگایا گیا، مگر ابھی تو یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہیں اور سب لوگ جنرلی خود بیان دے رہے ہیں جو ٹی وی پر آ رہے ہیں کہ راحیل شریف چاہتا تھا کہ اس کو ایکسٹینشن مل جائے اور اس نے 3 مرتبہ نواز شریف سے بولا کہ اس کو ایکسٹینشن دی جائے، مگر نواز شریف نے انکار کر دیا۔ تو اس وقت سے اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کا جو ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ تو اب جو چلتے چلتے آخر یہ بات ہوئی کہ نواز شریف کو نکال دیا گیا اور عمران خان کو 2018 کے الیکشن میں جتوا کر اقتدار دیا گیا۔ تو نواز شریف نے تو ایک نعرہ لگایا کہ پہلے مجھے کیوں نکالا اور پھر لگایا ووٹ کو عزت دو، تو پھر وہ 1.5 سال تک تو پتہ نہیں کیوں خاموش رہا، اس کو سزا بھی ہو گئی، جیل میں بھی پڑا رہا اور پھر شاید اندرونی طور پر ہی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ باہر چلا گیا، کیونکہ عمران خان اب کہتا ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ نواز شریف کس طرح باہر چلا گیا، اور شاید کوئی ان کی ایگریمنٹ تھی یا کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی جو اسٹیبلشمنٹ نے پوری نہیں کی، تو نواز شریف جو اب ناامید ہو کر بفر گیا ہے اور یہ جو ملک میں ابھی نیا اتحاد پی ڈی ایم کا کام کر رہا ہے وہ سب سیاستدان مخالفوں کے جو ہے اپنی مرضی سے بنا ہے، اور ان کا ذمہ دار بھی عمران خان کو ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے بہت سخت رویہ سیاستدانوں کے ساتھ اختیار کیا اور وہ احتساب کے نام پر سب کو جیل میں ڈالا، مگر احتساب یہ ہوا ہے کہ ابھی تک کسی کو سزا بھی نہیں آئی، نہ کسی سے مال نکلوایا گیا ہے، مگر یہ ہے کہ پھر جو لوگ یہ سمجھ میں آتا ہے وہ مخالف کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ذاتی رنجشوں پر جیل میں ڈال رہا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے اس الزام میں کچھ سچائی بھی ہو، کیونکہ 2.5 سال گزرنے کے باوجود عمران خان کسی کو کوئی سزا نہیں دلا سکا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ
ملک کی سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ گئی ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ یہ ٹائم جو چل رہا ہے وہ ایک فیصلہ کن ٹائم ہے کہ یا تو ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی سپرمیسی قائم ہوگی یا پھر سیاستدانوں کی ہوگی۔ مگر اس تحریک کو بھی اگر بھٹو والی تحریک کے خلاف ہائی جیک کیا گیا اور پھر کوئی مارشل آ گیا یا فوج آ گئی تو پھر تو لگتا ہے کہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہونا۔ مگر کچھ باتیں جو امید افزا ہیں وہ یہ ہیں کہ اس مرتبہ لگ رہا ہے کہ سیاستدانوں نے ہوش کے ناخ لیے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ہم کو بیوقوف بنا کر اپنا مطلب سیدھا کرتی ہے، تو اب ہو سکتا ہے وہ ان کے کہنے میں نہیں آئے۔ اگر وہ ان کے کہنے میں دوبارہ آتے ہیں اور کچھ پارٹیاں اپنے مفادات کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے معاہدہ کر لیتی ہیں یا پھوٹ پڑ جاتی ہے، تو پھر تو یہ ہوگا کہ عوام کے لیے تو کوئی اچھا پھر تو سمجھ میں نہیں آتی، پھر تو یہ جو راگ پرانا وہی چلتا رہے گا۔ عوام بیچارے تو جب بھی عوام کے نعرے لگا کر سیاستدان میدان میں اترتے ہیں تو ان کے پیچھے چلتے ہیں، مگر آگے چل کر وہ جو اپنے مفادات کے لیے ہی کرسیاں حاصل کرتے ہیں، اور 70 سالوں میں عوام کے لیے حقیقی کام کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ صرف سیاستدانوں نے اپنے مال کمایا ہے، اپنی ملکیت بنائی ہے، اپنی جائیدادیں ملک میں ملک کے باہر بنائی ہے۔ تو عوام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ کھیل کب تک چلتا رہے گا، اور عوام جو ہے اپنے صحیح نمائندہ کب چنیں گے۔ اور یہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کا کھیل چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ کس کا رخ بیٹھتا ہے۔ دوستو بڑی مہربانی، ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، ویڈیو کو بھی لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری بھی ہمت افزائی ہوئے اور ہم آپ کے لیے آئندہ ویڈیو بناتے رہیں گے۔ ہم تو انشاءاللہ سچ اور حق کی بات کرتے رہیں گے، چاہے کسی کو کتنا بھی برا لگے، مگر یہ جو میں نے فیکٹس ہیں یہ آپ کو بتائے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو پسند نہ آئے تو میں ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ مہربانی، السلام علیکم۔